جی دوستو، مسرت عالم کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر کی ایک بڑی شخصیت، جدوجہد کا ایک بڑا نام، جدوجہد آزادی کا یا حق خود ارادیت کا۔ اور 2008 سے یہ بھارت کی جیلوں میں ہی ہے۔ کچھ عرصے کے لیے ایک دو دفعہ ان کو ریلیز بھی کر دیا گیا تھا، پھر ایک دو ہفتے کے بعد ان کو پھر گرفتار کر لیا گیا۔ تو ابھی یہ پچھلے تقریباً 2008 سے لے کر اب 15-17 سال ہو گئے ہیں ان کو بھارت کی جیل میں۔ صرف یہی نہیں، اور بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں، لیکن مسرت عالم کا تعلق مسلم لیگ سے ہے، مقبوضہ جموں اور کشمیر کی۔ اور سید علی شاہ گیلانی کی رحلت کے بعد ان کو پھر جو ان کا فیکشن تھا حریت کا، اس کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ یہ بڑے زبردست مقرر بھی ہیں مسرت عالم، اور میری ان سے خود تو کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے بارے میں سنا ہے، پڑھا ہے، تو اس وجہ سے میں اس حوالے سے میں ان کو جانتا ہوں۔ جہاں تک مسلم لیگ کا اور جماعت اسلامی کا تعلق ہے، تو یہ دونوں جماعتیں، جماعت اسلامی ہند تو موجود ہے بھارت میں، لیکن وہ سیاسی طور پہ فعال نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو سیاست سے الگ رکھا ہوا ہے۔ ان کا کہنا یہی ہے کہ وہ فی الحال اپنا جو تحریکی کام ہے، علمی کام ہے، وہ کریں گے، ابھی سیاست میں نہیں آئیں گے۔ اور چونکہ بھارت کی حکومت کا طرز عمل ہم جانتے بھی ہیں، تو اس لیے جماعت اسلامی کو یہ ہے کہ اگر وہ سیاست میں آ گئے تو شاید وہ اپنا علمی کام بھی نہ کر سکیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھا ہوا ہے، لیکن بھارت ان کا اپنا ہیڈ کوارٹرز بھی ہے اپنا۔ بڑی جب میں بھارت میں تھا تو ان سے ملاقاتیں بھی رہتی تھیں۔ لیکن مسلم لیگ مجھے بھارت میں نظر نہیں آتی، لیکن مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جماعت اسلامی کا بھی بڑا زبردست انفلوئنس ہے، اور مسلم لیگ کا بھی۔ اور اور جماعت اسلامی کو تو کافی عرصے سے بین کیا ہوا ہے، کافی، چونکہ ان کا مقبوضہ جموں اور کشمیر میں انفلوئنس ہے تو ان کو بین۔ اب گزشتہ روز بھارت نے ایک اور فیصلہ کیا کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جماعت اسلامی کو بھی، مسلم لیگ کو ہی بین کر دیا جائے۔ مسلم لیگ کو جو بین کیا ہے وہ ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کے تحت بین کیا گیا ہے۔ چونکہ مسرت عالم کا تعلق مسلم لیگ سے ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کنیکشن بھی کیا ہے۔ اور الزامات وہی ہیں کہ جی انسائٹمنٹ ہے، ٹیررزم میں انوالوڈ ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ، اور بھارت سے علیحدگی چاہتے ہیں۔ سیپریٹسٹ تو خیر جو حریت ہمارے لیڈرز تھے، یا جو بھی حق خود ارادیت کی بات مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کرتا ہے، بھارت ان کو سیپریٹسٹ کہتا ہے، اب انہوں نے ان کو ٹیررسٹ بھی کہنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن یہ اس ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کے تحت اب مسلم لیگ کو بھی وہاں بین کر دیا گیا ہے۔ اس کے کچھ خاص امپلیکیشنز تو نہیں ہیں، اسی حد تک ہے کہ ایک جو نیریٹو بھارت بلڈ کرنا چاہ رہا ہے یا کرتا رہا ہے، وہ یہی ہے کہ یہ اب، اور چونکہ یہ ایک خاص موقع پہ ہوا ہے، اب چونکہ سپریم کورٹ کا جو ڈیسیشن تھا، رولنگ تھی 11 دسمبر اس سال کہ جی جو پارلیمنٹ نے ترامیم کی تھیں بھارت کے آئین میں، وہ قانون اور آئین کے مطابق ہیں۔ یعنی یہ کہ جو اسپیشل اسٹیٹ کی خصوصی حیثیت حاصل تھی مقبوضہ جموں اور کشمیر کو، وہ اب ختم ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد سپریم کورٹ کی رولنگ کے بعد اب مسلم لیگ کو بھی بین کر دیا گیا، تو اس کانٹیکس میں اس کی اہمیت ہے۔ لیکن جہاں تک معروضی حالات ہیں، زمینی حقائق ہیں، وہ اس سے تبدیل نہیں ہوتے۔ وہ اس لیے کہ مسلم لیگ کا بھی انفلوئنس ہے، جماعت اسلامی کا بھی انفلوئنس ہے، اور باقی جو ہیں، چونکہ لوگ خود اپنے حق کے لیے حق کی بات کر رہے ہیں، اپنے حق خود ارادیت کی بات کر رہے ہیں، تو بھلے آپ ساری تنظیمیں جتنی بھی ہیں ان کو پروسکرائب کر دیں، بین کر دیں، تو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ تو کویشچن یہی آ کے رک جاتا ہے کہ اب جو پہلے بھی میں بات کرتا رہا ہوں کہ بھارت کی کیا سوچ ہوگی جب نئی حکومت آئے گی، اور پاکستان میں بھی نئی حکومت آئے گی، معاملات کو کس طرح آگے لے کر چلا جائے گا۔ اس سوال پہ پاکستان میں بھی بحث ہو رہی ہے، بھارت میں بھی میں پڑھتا رہتا ہوں، مختلف اخباروں میں آرٹیکلز بھی آ رہے ہیں، وہاں بھی اس پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ جو خاص طور پہ جو بھارت کے ہائی کمشنرز رہے ہیں پاکستان میں، وہ آرٹیکلز لکھ رہے ہیں کہ کس طرح اس ڈیڈ لاک کو توڑا جائے،
اور ٹی سی رگوان جو رہے ہیں ان کا ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھارت یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈیڈ لاک پریشر سے ٹوٹ سکے گا، اس کے لیے بھارت کو بھی کمپرومائزز کرنے پڑیں گے۔ تو اب دیکھنا یہی ہے کہ وہ کمپرومائزز کس صورت میں ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ یہ ایک امپورٹنٹ انفارمیشن تھی، یہ شیئر کر لوں۔ مسلم لیگ کا مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اس پہ پابندی لگا دینا، اس کو بین کر دینا۔ تو اور ایک سوال یہ بھی بڑا اہم اس سے نکلتا ہے کہ اب جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگ ہیں، جو اتنی گھٹن ہے وہاں پہ ماحول میں، کس طرح اپنی آزادی کی جد و جہد کو جاری رکھیں گے؟ سب سے بڑا سوال تو اس وقت یہ پیدا ہوتا ہے، کس طرح اپنے آپ کو آرگنائز کریں گے، خاص طور پہ جو ینگ کشمیری ہیں، اور جموں میں اور اس طرح کارگل میں یا لداخ میں فار دیٹ میٹر۔ تو ان تمام علاقوں میں کس طرح وہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کریں، ایک امبریلا کے نیچے لے کر آئیں۔ میر وائس فاروق اس وقت نظر بند ہیں، ان کو بھی سیاسی جو ہے ایکٹیویٹیز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مہینہ 2 مہینے کے بعد ان کو جو مسجد ہے جامع مسجد، وہاں پہ جانے کی اجازت مل جاتی ہے، لیکن اوور آل سیاسی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ پابندی ہے۔ تو اس گھٹن کے ماحول میں یقیناً بڑا مشکل ہو جاتا ہے اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ گھٹن ایک کچھ زیادہ بڑھ جائے گی تو پھر آبویسلی اس کا ریئیکشن بھی ہوتا ہے، جس طرح ہم نے فلسطین میں دیکھا، اور غزہ میں اس وقت جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہی ہے کہ جو آزادی ہے وہ کوئی بھی پلیٹر میں نہیں ملتی، اس کے لیے قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں۔ اور کس طرح معاملات آگے چلیں گے یہ وقت بتائے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔